شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین. اذان محترم، مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے روزانہ کی دعاؤں کے مختصر تشریح کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہیں. کچھ نہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں. اور آج جو کہ 19ویں ماہ رمضان کا دن ہے، اس دن کی جو دعا ہمیں تعلیم دی گئی وہ یوں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین. اے پروردگار، وافر مقدار میں عطا کر میرے حصے کے اندر اور میرے لک کے اندر، میری خوش بختی کے اندر اس کی برکات کو، اس مہینے کی برکات کو زیادہ سے زیادہ عنایت فرما. وسہل سبیلی الی خیراتہ، اور یعنی پروردگار اس دن برکت کو کثرت کے ساتھ میرا نصیب قرار دے، اور اس دن اپنی سبیل وسہل سبیلی الی خیراتہ، اور میرے سفر کو، جو اپنے خیر کے کاموں کو انجام دینے کی طرف جو راستہ میرا بڑھ رہا ہے، اور میں جس راستے پر چل رہا ہوں کہ میں تیرے خیر کے اعمال کو انجام دے سکوں، اس کے اندر میرے لیے آسانی پیدا فرما. ولا تحرمنی قبول حسناتہ، اور اے پروردگار میری جو نیک اعمال ہیں، میرے جو نیک کام ہیں، میرے نیک اعمال ہیں، ان کو قبول کیجیو، انہیں رد نہ کر دیجیو. یا ہادین الی الحق المبین، اے پروردگار تو ہدایت عطا کرنے والا ہے، الی الحق المبین، روشن حق کی طرف تو رہنمائی کرنے والا ہے. اس دن کی دعا کی تلاوت کا ثواب یوں ملتا ہے کہ من دعا بہ استغفر لہ ملائکۃ السماوات والارض ودعوا لہ، کہ جو اس دن کی دعا کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم کی جانب سے اس کے لیے اجر مقرر کیا جاتا ہے کہ ملائکہ ارض و سما، جو زمین و آسمان کے فرشتے ہیں، وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ملائکہ اگر کسی کے لیے استغفار کریں، یقیناً وہ ایک ایسی پاکیزہ پروردگار عالم کی مخلوق ہیں کہ اگر وہ کسی کے لیے استغفار کریں گے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا، اور پروردگار اسے رد نہیں کرے گا. وَدَعَوْا لَهُ، اور وہ ملائکہ ارض و سما اس کے لیے دعا بھی فرمائیں گے. کیا ہے برکت جو مانگا جا رہا ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار اس دن کے اندر میرے لیے برکتوں کو اضافہ فرما دے، میری برکات کو بڑھا دے میرے لیے، اور اپنی خیر کو انجام دینے اور اپنی خیرات کی سبیل کو آسان کر دے. کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر؟ برکات ہوتی کیا ہے؟ کیا ہے برکت؟ کیا برکت اضافے کا نام ہے؟ کیا برکت کثرت کو برکت کہا جاتا ہے؟ ایک حدیث معتبر ہے کہ ایک صحابی نے ایک روز یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ خستہ ہو چکا ہے، اور بالکل کہنا ہو چکا ہے لباس، کہیں کہیں سے پھٹ گیا ہے، خستہ ہو چکا ہے، اور اب اس لباس کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے. لہٰذا وہ صحابی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ 12 درہم میری جانب سے قبول فرمائیں تاکہ آپ اپنے لیے اس میں پیراہن اور کرتا خرید سکیں. رسول کی خدمت میں اس نے 12 درہم پیش کیے، اور رسول نے وہ 12 درہم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت کیے، اور فرمایا کہ جاؤ جا کر یا علی اس سے کرتا لے آؤ میرے لیے. اب مولا کائنات علیہ السلام نے 12 درہم کا کرتا خریدا اور تشریف لائے مولا امیر المومنین رسول کی خدمت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابو الحسن، کاش تم نے اس سے تھوڑا سستا کرتا خرید لیا ہوتا. یہ 12
درہم تھے تو پورے 12 درہم کا کرتا خرید لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ کرتا جا کر اس دکان والے کو واپس کیا اور وہ درہم لے کر رسول کی خدمت میں واپس پلٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 درہم کا کرتا خریدا۔ اب جب وہ 12 درہم واپس رسول کی خدمت میں آ گئے، رسول کے پاس آ گئے، تو رسول نے 4 درہم کا کرتا خریدا اور چلے۔ جب اپنے لیے رسول 4 درہم کا کرتا خرید کر چلے تو رسول نے الٹیمیٹلی 8 درہم بچانے نہیں ہیں اپنے لیے، انہیں اپنے ذات پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ رسول نے یہ 8 درہم بھی لوگوں کو تقسیم ہی کر دینے ہیں۔ لیکن انداز کیا ہے؟ وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے پاس ایک روٹی آتی ہے تو اس روٹی سے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ جو اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھا کر کبھی مسکین کو، کبھی اس اسیر کو، کبھی فقیر کو دے دیتے ہیں، یتیم کو دے دیتے ہیں، تو رسول ایسا تو نہیں کریں گے کہ بھائی 4 درہم کا جو ہے وہ کرتا خرید کر اور 8 درہم بچا لیں، اس سے کوئی اور کام کر لیں۔ نہیں، رسول کی نیت یہی ہے کہ دینے ہیں لوگوں کو۔ لیکن جیسے رسول اپنے لیے کرتا لے کر چلیں تو ایک فقیر ہے کہ جس کے تن پر کرتا نہیں تھا اور وہ سوال کر رہا تھا، اور وہ سوال بھی کرتے کا سوال کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کرتا اسے دے دیا اور جا کر ایک اور کرتا خرید لیا ویسا ہی، اور اب چلیں دوبارہ تو راستے میں رسول نے ایک کنیز کو دیکھا کہ جو بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سبب پوچھا کہ یہ بتا اے بی بی، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھے میری مالکن نے بھیجا تھا 4 درہم دے کر کہ جا کے ان کا سامان خرید کر لے آؤ اور سودا صرف لے آؤ، لیکن وہ 4 درہم مجھ سے کہیں تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، گر گئے، اور اب میں خوف زدہ ہوں کہ میرا کیا ہوگا، مجھے ڈانٹے گی، سب معاملات خراب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے اسے کہا کہ چلو یہ میرے پاس 4 درہم ہیں، میں تمہیں جو تم نے خرید کر اپنی مالکن کے لیے سامان لے جانا تھا وہ تمہیں دلا دیتا ہوں۔ رسول اللہ اس کنیز کو لے کر گئے، سامان دلوایا۔ اب جب سامان دلا دیا تو وہ کنیز پھر رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ تم اب کیوں گریہ کر رہی ہو، اب رونے کا کیا سبب ہے؟ تو اس کنیز نے جواب دیا یا رسول اللہ، معاملہ یہ ہے کہ میں اب ہو گئی ہوں لیٹ، مجھے تاخیر ہو گئی ہے، اب اگر میں نے یہ سامان لے بھی لیا ہے مگر چونکہ دیر سے جاؤں گی تو وہ مالکن مجھے اس بات پر تنبیہ کرے گی اور اس بات پر ڈانٹے گی اور ناراض ہوگی، مجھ پر غصہ کرے گی کہ تم دیر سے کیوں آئیں۔ رسول اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنیز کے ساتھ گئے اور اس کی جو مالکن تھی اس سے سفارش کی اور کہا کہ دیکھیے یوں ماجرا تھا، اس کے پاس پیسے گر گئے تھے اور پھر یوں ہوا اور پھر میں نے لے کر آیا ہوں، تو میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اسے چھوڑ دیں، اس کو غصہ نہیں کیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اب اس کنیز کے ساتھ رسول کو آتے ہوئے دیکھا تو مالکن ایک مرتبہ کہتی ہے کہ رسول میرے بیت الشرف پر تشریف لائے، اتنی بڑی سعادت۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے قدم مبارک کے یہاں پر آنے کی برکت، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے آپ کے تشریف لانے سے کہ میں اسے آپ کی غلامی میں دیتی ہوں، آپ کی کنیزی میں دیتی ہوں، اور یہ آج سے آپ کی کنیز ہوئی، میں اپنی کنیزی سے اسے نکال کر آپ کی کنیزی میں دیتی ہوں۔ رسول اللہ نے جیسے یہ سنا تو ایک مرتبہ رسول نے اسے وہاں پر آزاد کر دیا۔ رسول نے کہا میں تجھے بھی اپنی کنیزی میں نہیں رکھوں گا، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، یہ کیسے بابرکت 12 درہم تھے کہ جن سے میرا کرتا بھی آیا، ایک بے لباس کو بھی کرتا ملا، اور ایک کنیز کے لیے بھی آسانی ہوئی اور اس کنیز کی بھی آزادی ہوئی ان 12 درہموں کی وجہ سے۔ تو یہ برکت ہے۔ برکت سے مراد، یہ بات یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ برکت سے مراد کثرت ہو، بلکہ برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی فیس ویلیو سے زیادہ اس کا ایڈوانٹیج اور اس کا استفادہ اور اس کا فروٹ اور اس کی پروڈکٹیوٹی کو حاصل کیا جانا، یہ کہا جاتا ہے برکت۔ برکت یہ بھی ہے کہ انسان 10,000 روپے میں جو اپنا گزارا کرے تو پروردگار عالم اسے بیمار نہ کرے، مریض نہ کرے، وہ مریض نہ ہو، لہٰذا اس کی بیماری کا خرچہ بچ جائے، یہ بھی برکت ہے۔ کوئی انفورسین ایکسپینسز آتے ہیں
ان سے اگر انسان بچ جاتا ہے یہ بھی برکت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا کون سی چیزیں ہیں جو برکت لانے والی چیزیں ہیں جو روایتوں کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، ہم وہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دیں تاکہ ہم سب ان چیزوں کا خیال رکھیں اور برکتوں کو اپنی طرف جلب کریں اور کھینچیں۔ نمبر 1، اذان دینا۔ گھر میں اذان دینے سے برکت کا دورہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اس گھر میں کہ جہاں پر اذان دی جا رہی ہو۔ نمبر 2، مہمان کو گھر لا کر کھانا کھلانا۔ نمبر 3، گھر میں تلاوت قرآن کریم کرنا، اس سے بھی برکتیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ۔ نمبر 4، صفائی اور روشنی، گھر کو صاف رکھنا اور گھر کو روشن رکھنا۔ جیسے غروب کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، انسان نے گھر میں پورے روشنی کر دی، یہ بھی رزق اور برکت کو کھینچنے کا سبب بنتا ہے، اور صفائی رکھے گھر میں تو یہ بھی سبب بنتا ہے برکت کا۔ اور نمبر 5، گھر والوں کو سلام کرنا۔ جیسے انسان گھر میں داخل ہو تو سب کو سلام کرے، گھر والوں کو سلام کرے، گھر پر موجود افراد پر سلامتی بھیجے۔ تو سلامتی کا بھیجنا، سلام کرنا، یہ خود بابرکت عمل ہے اور اس سے برکتیں کھینچی چلی آتی ہیں انسان کے گھر میں۔ یقیناً جب یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کو سلام کرنا، تو یہ یقیناً نہیں کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں پر چیخنا چلانا، انہیں بیجا غصہ کرنا۔ انسان کو روزے کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے کسی پر غصہ آ رہا ہے تو یہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں زیادہ چیخنا چلانا، ڈانٹ ڈپٹ، غصہ کرنا، لڑائی کرنا، یہ گھر کی برکت کو اٹھا لیتا ہے اور رزق کو اٹھا لیتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو رزق لے کر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو رزق کو دور کرتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ گھر میں اپنا ٹیمپر زیادہ لوز نہ کرے، اپنا ٹیمپریچر نارمل رکھے، اور جتنا انسان یہ سوچے گا کہ میں روزہ رکھ کر اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے، کس بات پر غصہ آ رہا ہے، یہی وہ بھوک پیاس ہے جو میں عام دنوں میں بھی جس بھوک پیاس سے گزرتا ہوں، آفس میں رہتا ہوں، کہیں پر کام پہ ہوتا ہوں، ہر وقت تو میں پانی کی بوتل ساتھ لے کر نہیں گھومتا کہ پانی پیتا ہوتا ہوں، ہر وقت تو میں کھانے کی پلیٹ میرے سامنے نہیں ہوتی ہے، ہر وقت تو ہر 1-2 گھنٹے پر تو میں کھانا نہیں کھاتا۔ ظاہر سی بات ہے جب گھر سے ناشتہ کر کے نکلتا ہوں تو واپس گھر پہ آ کر کھانا کھاتا ہوں رات میں، اور دوپہر میں تھوڑا سا سنیکس کا ایک دورہ ہوتا ہے، ایک انسان کھا لیتا ہے۔ تو وہ ایک سنیکس کا جو ٹائم ہے، انسان 3 میل تھوڑی چھوڑ رہا ہے، انسان بس 1 میل چھوڑ رہا ہے روزے کے اندر، ورنہ سحری بھی ویسے ہی کر رہا ہے، افطار بھی ویسے ہی کر رہا ہے، صرف 1 میل ہے کہ جس کو سکپ کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اس کو سکپ ہونا ہی چاہیے۔ تو یہ وہ بھوک ہے کہ جتنا بھوکا انسان عام دنوں میں رہتا ہے، بس یہ ہے کہ 2 ٹکڑوں میں رہتا ہے، اس میں 1 ٹکڑے میں پورا انسان بھوک اور پیاس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک سائیکالوجیکل انسان اپنے اندر ایک بات کو پیدا کر لیتا ہے، ہائے میں نے روزہ رکھا ہے، ہائے میں نے روزہ رکھا ہے، ہائے مجھے بھوک لگ رہی ہے، ہائے مجھے پیاس لگ رہی ہے، ہائے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے۔ لہٰذا نارمل رہیں، تلاوت قرآن کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو نہ جائیں کام پر، گھر پہ آرام کریں، لیکن بندگان خدا کو اذیت میں نہ ڈالیں۔ اور انسان نیک کاموں میں کوتاہی نہ کریں، جس کی وجہ سے برکتیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دوسری 4 چیزوں میں چھپایا ہے۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، اپنے غضب کو اپنی معصیت میں اور گناہ میں چھپا کر رکھا ہے، اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور اپنی دعا کی اجابت کو اپنے بندوں کی دعاؤں کے اندر رکھا ہے۔ لہٰذا انسان اطاعت کو ترک نہ کرے تاکہ رضا سے محروم نہ ہو، معصیت کو انجام نہ دے تاکہ اللہ کے غضب کا نشانہ نہ بنے، اللہ کے بندوں کا، ہر بندے کا احترام کرے تاکہ اس کے اولیاء میں سے کسی ولی کی ہتک حرمت نہ ہو جائے اس سے، اور انسان ہمیشہ دعا کرتا رہے تاکہ اس کی کوئی نہ کوئی دعا کسی نہ کسی وقت مستجاب ہو جائے گی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں برکات نصیب فرمائیں، خیرات نصیب فرمائیں، اور اپنی اطاعت کا سلیقہ اور توفیق نصیب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔